جج صاحب ذرا دو تین حوالوں سے بات کرنی ہے. ایک تو یہ ذرا میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا کہ انسداد دہشت گردی 780A کا مقدمہ کسی پر بھی درج ہو جائے XYZ تو اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں یہ بعد میں, لیکن اگر آپ ابتداءً اس پر اگر کامنٹ کر سکیں کہ ظاہر خان صاحب کا جو بیان ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے, جو کہ آئی ایم شور کہ جس کی کوئی بھی تعریف تو نہیں کرے گا کم از کم لیگل فریٹرنٹی میں سے, تو وہ تو آئی ایم شور کہ آپ بھی اس کو سرائیں گے تو نہیں, لیکن کیا آپ کی رائے میں وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ اس بیان کو بنیاد بنا کر 780A انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بنایا جائے؟ دیکھیے میرا تو ویو یہ ہے کہ یہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو انہوں نے مقدمہ ان کے خلاف دائر کیا ہے جی اس میں بڑا کمزور کیس ہے, وہ انہوں نے ایسی کر دیا, حالانکہ اس میں کوئی جواز نہیں ہے اس کا. اور خاص طور سے جب بعد میں ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ایک نوٹس اسی معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آ گئی ہے, تو اب تو اس کا تو کوئی بیسس ہی نہیں رہ گیا. میرے خیال میں یہ تو کیس بہت کمزور ہے. اسی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ حالانکہ ٹیررزم کیس جو ہوتے ہیں اس میں عام طور سے بیل نہیں ملتی, لیکن ان کو اجازت دے دی کورٹ نے اور ریسٹرین کر دیا کہ آپ اریسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اس پہ بیان ہے. اچھا, اب یہی بیان اسی بیان کو لے کے ماتحت کے ایک جج کے حوالے سے ایک سیلر نے ایک سیاسی جلسے میں نام لے کے کہا ہے, جو کہا ہے سب کو معلوم ہے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ خود توہین عدالت کا ایکشن لے لیا. اور سارا آپ کے خیال میں توہین عدالت کے حوالے سے کیس بنتا ہے, اس پہ کوالیفائی کرتا ہے بیان؟ بالکل جی بالکل, وہ تو بنتا ہے یقیناً, کیونکہ وہ بڑا غیر دانشمندانہ اسٹیٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کا. حالانکہ بڑے سینسیبل آدمی ہیں, لیکن میرے خیال میں جوش خطابت میں آ کے انہوں نے یہ بات کہہ دی. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں, کوئی کیس ہوتا ہے کورٹ میں, تو آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, آپ کے فیور بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کے خلاف ہو جاتا ہے تو آپ جج کو تو نہیں کہہ سکتے کہ میں جج کے خلاف ایکشن لوں گا. جج نے تو اپنا فیصلہ دے دیا, اگر آپ کو فیصلہ قبول نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف اپیل میں چلے جائیں. سر وہ کہتے ہیں اپنی وضاحت میں کہ میری مراد لیگل ایکشن تھی, تو وہ لیگل ایکشن لینے یہ کہنا کہ میں جج کے خلاف لیگل ایکشن لوں گا, اس میں کیا غلط ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں نہیں, لیگل ایکشن وہ کیا لیں گے آپ دیکھیں. بتائیے, ایک جج نے اگر آپ کے خلاف فیصلہ کر دیا, اس نے کیا کیا, ان کے خلاف فیصلہ کر دیا, اب وہ خلاف فیصلہ کر دیا تو اس کے خلاف اپیل میں چلے جائیں. اور کیا لیگل ایکشن آپ؟ سر میں بتاتا ہوں, ہاں یہ سوال جو ہم نے ان سے پوچھا, یعنی کہ ان کی پارٹی کے لوگوں سے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے اس جج کے خلاف. تو میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی سابق جج ہوں گے تو پوچھیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے ماتحت عدلیہ کے جج کے خلاف؟ ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جاتے. اگر کوئی ڈسٹرکٹ کورٹ جج جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جو کہ سراسر بالکل غلط ہے اور کسی وہ بیڈ فیتھ پہ بیسڈ ہے, تو میلافائڈ پہ بیسڈ ہے, تو اس صورت میں آپ اس کے خلاف ایک اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں انسپیکشن ٹیم کے پاس. ایک ہوتی ہے انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے, تو انسپیکشن ٹیم کے پاس فائل کر دیں, اور پھر وہ انسپیکشن ٹیم وہ اپنے طور سے اس کو دیکھتی رہتی ہے کیا اس کے فیصلے کیا, کیسا کیا. لیکن کوئی تو سر اگر بفرض محال اگر وہ کہے کہ جی دیکھیے جیسا آپ نے خود بتایا نا کہ بھائی یہ ایکشن کوئی لے سکتا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جا سکتا, یہ کر سکتا ہے, تو بھائی ہم اسی جو بھی لیگل ایکشن ہو سکتا ہے ہم نے اسی لیگل ایکشن لینے کی بات کی تھی. اگر وہ یہ کہیں جواز نہیں تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں, آپ کو اس کو اناؤنس کرنے کی پبلک میٹنگ میں اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو وہ تو ایک نارمل طریقہ ہے, پروسیس ہر روز ہوتا رہتا ہے, لوگ کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ پبلک میٹنگ میں جج کا نام لے کر کے اور اس کو کہتے ہیں, تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے. لوگ اب اگر ایسا ہونے لگے تو پھر ہر ایک جج ڈرے گا کہ بھائی کوئی بڑا آدمی, کوئی امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹی کا آدمی ہے, اگر اس کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے گا یا کر دے گی تو اس کے خلاف وہ کچھ ایکشن لیں گے, تو اس سے تو کام نہیں چلے گا نا. اب جو آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ ان کے فیور میں ہوا ہے, یعنی وہ اس میں سے فزیکل ریمانڈ میں نہیں دیا, اس سے جو دوسرا جج شہباز گل کے حوالے سے اس کی انہوں نے تعریف کر دی. اب یہ تو صحیح نہیں ہے کہ جس نے آپ کے خلاف فیصلے کیا آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گے, جس نے آپ کے فیور میں کر دیا آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہ تو بالکل غلط چیز ہے نا. جو ایک خاص طور سے ایک ایسے آدمی کا جو پرائم منسٹر رہ چکا ہے ملک کا, اور جو امید کرتا ہے کہ دوبارہ پرائم منسٹر بنے گا, تو اگر آپ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے تو کیا آپ چاہیں گے آپ کی جوڈیشری اس طرح سے چلے گی؟ اور سر ایک اعتراض یہ آیا انہی کی صفوں سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب از خود نوٹس لینے کا اختیار تو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو یا چیف جسٹس کو ہوتا ہے.
اس پہ آپ بتائیے. وہ صحیح ہے, لیکن جہاں پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات ہے وہ تو کورٹ کی کنٹمپٹ ہے. اب یہ جج جو تھا وہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج تھا, جو کہ ڈائریکٹلی انڈر آتی ہے اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نیچے آتی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو پوری رائٹس ہیں کہ وہ اس میں نوٹس دے اور اس کنٹمپٹ آف کورٹ نوٹس ایشو کرے. اور سر آپ کی نظر میں غیر مشروط معافی عمران خان صاحب کو مشکل سے بچا سکتی ہے یا اس بعد بھی مسائل برقرار رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ اگر کبھی کنٹمپٹ آف کورٹ نوٹس ہوتی ہے تو آپ جب جاتے ہیں جج صاحب کے سامنے تو آپ کہتے ہیں سوری میرے سے غلطی ہو گئی, میں انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کرتا ہوں, تھرو مائی سیلف ایٹ مرسی آف دا کورٹ, آپ کیسے کہتے ہیں, تو کورٹ عام طور سے معاف کر دیتی ہے. کیونکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جج کے خلاف آپ نے کوئی بات کہہ دی تو انہوں نے معاف کر دی. لیکن یہاں پہ جج کے خلاف تو بات نہیں, انہوں نے تو یہ کیا ہے کہ سارے جوڈیشل سسٹم کو, سبارڈینیٹ جوڈیشری سسٹم کو جو ہے اس کو اٹیک کیا, تاکہ آئندہ کوئی جج میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے. یہ تو بہت ہی غلط چیز ہے. تو اس وجہ سے میری نظر میں تو اگر اپالوجی وہ کریں گے بھی انکنڈیشنل اپالوجی تو کیا پتہ ایکسیپٹ نہ کرے کورٹ, جو کہ ڈسکریشن ہے کورٹ کا. اوکے یعنی سنگین مضمرات ہو سکتے ہیں. اور سر توہین عدالت کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے آئین کے مطابق؟ دیکھیے میکسیمم پنشمنٹ توہین عدالت کی ہوتی ہے 6 months سمپل امپریزنمنٹ, ناٹ ریگولر, سمپل امپریزنمنٹ. لیکن اس میں رول یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ کنوکشن ہوتی ہے. اگر ایک دفعہ آرڈر ہو گیا تو وہ کنوکٹ ہو گیا, اور اس کے بعد وہ 1 سیکنڈ بھی اگر وہ رہتی ہے وہ کنوکشن, تو وہ تصور کی جاتی ہے کہ وہ کنوکٹ ہو گیا, اور پھر اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ پھر 5 سال کے لیے وہ شخص الیکشن کے لیے نہیں جا سکتا, نااہل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اینڈ یو ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر اس طرز کا کوئی فیصلہ آ جائے اس معاملے میں؟ جی میرے خیال میں تو یہ جو فیکٹس سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں تو لگتا یہی ہے کہ شاید کورٹ جو ہے سپریم کورٹ, خاص طور سے اسلام آباد ہائی کورٹ, خاص طور سے جب 5 کے سارے ججز بیٹھے ہیں, وہ شاید ان کی اپالوجی اگر وہ کریں, پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اپالوجی کرنا عمران خان صاحب کی نیچر کے خلاف ہے, وہ اپالوجی سے نہیں کریں گے, کنٹیسٹ کریں گے. لیکن وہ کنٹیسٹ کریں گے تو اور اپنے آپ مصیبت میں ڈالیں گے, اور یقیناً میرے خیال میں ان کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ نااہل ہو سکتے ہیں 5 سال کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ سزا تو صرف ہوئی ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ, عدالت ختم ہوئی اور سزا ختم ہو گئی, لیکن اس سزا کی وجہ سے, چونکہ جس طرح آپ نے کہا سزا ہو گئی, تو سزا کی وجہ سے نااہل ہو گیا کے لیے, جس کی وجہ سے جس منصب پر تھے وہ منصب کھو بیٹھے, جو پاکستان کا بڑا منصب تھا, یعنی کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ پہ فائز تھے, نہیں رہے گیلانی صاحب وزیر اعظم, اور اگلے 5 سال کے لیے اس عہدے کے لیے بھی نااہل ہو گئے. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ, لا ایکسپرٹ. سر تھینک یو. سلمان صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں ذرا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.